کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آپ کی فون کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والے سوالات، آپ کی فون کالز روحانی علاج کے ذریعے اور استخارے کے حوالے سے جو آپ ہمیں فون کال کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ان تمام مسائل کا حل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل جو روحانی علاج اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد جو آپ کو اوراد اور وظائف اور روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج، یہ وظائف، یہ اوراد زمانہ اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج میں سے ہی الحمدللہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی ہم کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس سلسلے کو ہم ملاحظہ کریں گے، اور اس میں جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، جو دعائیں بیان کی جائیں گی، اور جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ اسے ہم یاد بھی کریں گے، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور جو مدنی پھول اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے، دعائیں وغیرہ آپ کو بتائی جائیں گی، جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جائیں گے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو تحریر بھی کریں گے اور اپنے پاس انشاءاللہ لکھ بھی لیں گے، کیونکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں اور بہت ساری ہمارے پاس دینی علمی معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ روحانی علاج سننے کے لیے، اپنے استخارے کروانے کے لیے اور استخارے کے بعد ان کا جواب سننے کے لیے یقیناً منتظر ہوں گے۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد اشفاق ہے، میری والدہ کا نام نجمہ بی بی ہے۔ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں اور میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اور بہت علاج کروائے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اور کسی پیر صاحب نے کہا کہ آپ کے اوپر بندش کی گئی ہے، مہربانی اس کا استخارہ کر دیں۔ جی اشفاق بھائی، انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں،
اور پھر انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے. آپ درود پاک پڑھیے, آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، جب تک استخارہ ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ ای میل جو ہیں اپنے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے ای میل کس کا ہے. ایک اسلامی بہن نے واک اینڈ پاکستان سے یہ ای میل بھیجی ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ پرابلم میرے سیدھے کان اور جسم میں درد ہے. اس سیدھے کان کے اندر درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجئے. تو اللہ عز و جل آپ کو کان کے درد سے شفا عطا فرمائے. آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے. اور گھریلو علاج کے اندر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ بہت پیاری حکایت لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان دانتوں پر پھیر لے تو وہ انشاءاللہ عز و جل داڑھوں اور کان کے درد سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اشفاق بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا. آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں تو کوئی بندش وغیرہ کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہیں، صرف قدرتی آزمائش کا آپ کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے. آپ کا استخارہ کیا تو قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. یہ آزمائش کی وجہ سے آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. آپ پریشان نہ ہوں، حوصلہ رکھیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. آپ کو دو روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 248 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی 10 مرتبہ ہر جمعہ کو یا باریئو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا باریئو، جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا. تو آپ بھی پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بیٹا نصیب ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھنے کا معمول بنائیں. دعائے ابراہیم بہت ہی آسان ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعائے ابراہیم ہے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے، آپ کے گھر والوں نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل بیٹا نصیب ہوگا اور اللہ کے کرم سے بہت جلد آپ کو یہ خوشیاں نصیب ہو جائیں گی. پابندی کے ساتھ ان دونوں روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے یہ خوشیاں آپ کو نصیب ہو جائیں گی. آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. جی ہماری والدہ تھوڑی سی ان کو پھیپڑوں کا مسئلہ ہے، تو وہ ان کا علاج وہ روحانی بھی آپ اس طرح کی دعا بتائیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. جی بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پھیپڑوں کا مسئلہ ہے، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 12 سال ہو گئے، جوڑوں کے دردوں کا شدید مسئلہ ہے، روحانی علاج کرنے کو بتا دیں. جی انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہو تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری وائف کا نام روبینہ ہے، اس کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے. میری وائف کو موٹے نظر آتے ہیں، بہت بیمار ہو چکی ہے. بڑا مہربانی اس کا استخارہ کر کے ہمیں بتا دیجیے. آپ تمام ہی اسلامی بھائی درود پاک پڑھیے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کی، ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے پھیپھڑوں سے اس کے امراض کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا کہ ان سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج بتا دیا جائے.
انشاءاللہ عز و جل آپ کے پھیپھڑوں کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 251 اور فیضان اوراد کے باب میں یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یا کبیرو جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اسے جلد شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 111 مرتبہ یا سلامو الگ سے پانی پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اور مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جلد شفا حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ کے علاقے میں معلومات کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مسجد کے اندر ہمارا دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہیں وہ بستہ لگاتے ہیں اور وہاں پہ تعویذات فی سبیل اللہ دیتے ہیں، تو وہاں پر جا کر اس کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے۔ یہ روحانی علاج بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ وہ کورس بھی کریں کہ وہاں پلیٹوں والا عمل کرایا جائے گا، مستبین کی ایک پٹی ہوتی ہے کھانے والی وہ آپ کو دی جائے گی اور باقاعدہ اس کا روحانی علاج ہوگا، تو وہاں پر رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو جلد از جلد شفا حاصل ہو سکے۔ محمد طاہر بھائی، آپ نے اپنے گھر والوں کا مسئلہ بیان فرمایا کہ خواب میں مردے نظر آتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا تو استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو محفوظ فرمائے ان عملیات کے اثرات سے، تو اب پریشان نہ ہو، اس کا انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک حل بھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی میں پیش کروں گا۔ پہلے روحانی علاج اس حوالے سے آپ سن لیجئے۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ آپ کے گھر والے رات کو سونے سے پہلے روزانہ 21 مرتبہ یا متکبرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ طاہر بھائی آپ ایسا کیجئے، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی تو مرکز الاولیاء میں الحمدللہ کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ وہاں فیضان مدینہ تشریف لے جائیے، وہاں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیں اور ساتھ ساتھ کاٹ کا عمل بھی یہ لازمی کروا لیں۔ جی ہاں، ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ ان عملیات کی کاٹ بھی کی جاتی ہے، توڑ بھی کیا جاتا ہے، کاٹ کا عمل ہوتا ہے، تو آپ وہاں فیضان مدینہ لاہور تشریف لے جائیے، وہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے کاٹ کا عمل کروا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والے بہت جلد اس سے انشاءاللہ شفا پا جائیں گے اور بہت جلد آپ کے گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا اس پر بھی عمل کیجئے، رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو آپ کے گھر والے یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو خواب نظر آ رہے ہیں اس سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ۔ افضال خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میری سسٹر ذاکرہ ہے، ذاکرہ اقبال، اس کا رشتہ کیا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، ابھی تک رشتہ اس کا ہو نہیں رہا، مہربانی کر کے رشتے کا استخارہ کر دیں۔ والدہ کا نام نجمہ۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے، تو مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شاہد ہے، میری والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے، میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، میرا سفر کیسا رہے گا، میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے۔ آپ تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے، ابھی استخارے کیے جائیں گے، آپ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ پھر استخارہ کر کے آپ کو اس کے جوابات ہم بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب تک استخارہ ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ اور ای میلز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سید محمد عرفان فرام بلدیہ ٹاؤن کراچی، یہ میل کراچی سے ہی آئی ہے، بلدیہ ٹاؤن سے، باب المدینہ سے۔ ان کا پرابلم ہے کہ پانی پیتا ہوں تو الٹی ہو جاتی ہے، بظاہر پتے یا جگر میں کوئی پرابلم یا درد وغیرہ نہیں، ڈاکٹر سے علاج ہم بہت کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
اس حوالے سے مطلب روحانی علاج بتا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو اس مرض سے شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے، قے کا مرض دور ہو جائے۔ اس کے لیے کسی کھانے یا پینے کی چیز پر سورہ طارق پڑھ کر دم کر دیجئے، اور اس چیز کو اگر کھانے کی چیز ہے تو کھا لیجئے، اور اگر پینے کی چیز ہے تو سورہ طارق پڑھ کر اس پہ دم کر کے پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد افاقہ ہوگا اور صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور ای میل اس میں سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ بنت نواز عادل فرام جرمنی، پرابلم مائی فادر ہیز اے پرابلم، ان کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے اور شوگر بھی ہے، ایسے سولیوشن بتائیں جس سے وہ خوش رہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک رہے، تھینکس الاٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، شوگر اور دیگر امراض جو بتائیں اس سے اللہ تعالیٰ جلد انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ کے والد صاحب کی خدمت میں روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ کا جو جز ہے، روزانہ صبح شام یہ آیت مبارکہ اول آخر ایک ایک بار دوشی پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد شوگر سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور ذکر و اذکار میں اپنا دل لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا کامل عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اپنی ہمشیرہ کا شادی کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہا تھا کہ رشتہ ہو نہیں پا رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، جس کی نظر بد ہے آپ کی ہمشیرہ پر کہ جس کی وجہ سے یہ رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے کے اسباب نہیں بن پا رہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ پریشان نہ ہوں، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے اور اس میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور فرمائیں۔ اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ رشتہ ہو نہیں پاتا یا رشتے کے اسباب نہیں بن پاتے یا رشتے بات تو ہو جاتی ہے رشتے کے حوالے سے لیکن بالآخر ٹوٹ جاتی ہے، تو بہت ہی یہ آسان روحانی علاج ہے، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے کہ جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسوم بشمول فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ تو 41 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس عمل کی مدت 90 دن ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دوران اگر بات چیت ہو بھی جائے، رشتے کے حوالے سے منگنی بھی ہو جائے، تو اس عمل کو موقوف نہ کریں، تب بھی اس عمل کو جاری رکھیں۔ اور اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو اسلامی بہنیں ان دنوں میں کہ جن ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان ایام میں اسلامی بہنیں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یعنی قل نہ پڑھیں، تو قل کے بجائے هو اللہ احد سے شروع کریں، یعنی هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو اس طرح یہ مکمل سورت پڑھ لیں۔ تو جن کے بھی رشتے میں رکاوٹ ہے رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت رسوم سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو روحانی علاج بتایا گیا یہ صرف وہی اس پر عمل کر سکتا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو، جسے شادی کرنی ہے صرف وہی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شاہد بھائی نے استخارہ کروانا چاہا کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں، تو شاہد بھائی آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں اشارہ آیا کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر ہے، بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو آسان فرمائے اور تمام آپ کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ آئیے اب ہم مزید اگلی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد سلیم. والدہ کا نام فاطمہ ہے. میں کام کے مسئلے پہ بہت پریشانی ہوں. مجھے اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتائیں. اور میں بیمار بھی رہتا ہوں. میں ہارٹ پیشنٹ ہے. مجھے شوگر بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زبیر ہے. میں اپنی بہن سے استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ اسے خواب میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ ڈرتی ہے. برائے کرم روحانی علاج کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی آپ نے بہن کا نام نہیں بتایا تو اب استخارہ چونکہ نام سے کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ہم روحانی علاج ضرور بتائیں گے کہ خواب میں جو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، اگر ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس سے حفاظت کا بھی انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو روحانی علاج بتا دیں گے. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی امی ہے، ان کی شام کو اکثر طبیعت خراب رہتی ہے تو اس کا استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ کیا مسئلہ ہے. اور بلڈ پریشر بھی زیادہ رہتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے. میری وائف کا نام ناہید ہے اور ان کی والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے. جی بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا استخارہ بھی کر کے بتائیں گے. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اقبال ہے. میری والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے. میں شکرگڑھ سے بول رہا ہوں. عرصہ 15 سال سے میری کمر میں موڑوں میں درد ہے. پلیز مہربانی فرما کر میرا استخارہ کیا جائے اور روحانی علاج بھی بتایا جائے. جی انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو استخارہ بھی کریں گے آپ کا اور آپ کو انشاءاللہ ایسا روحانی علاج بتائیں گے کہ جو 15 سال سے آپ کا یہ درد نہیں جا سکا، اس روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے یہ موڑوں کا درد بھی جاتا رہے گا. آپ تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے، برکتیں لوٹیے. انشاءاللہ استخارہ کر کے پھر آپ کو اس کے جوابات ہم دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب تک استخارہ ہو رہا ہے تو سلیم بھائی آپ نے کال کی اور دل کے مرض اور برکت کے لیے جو روحانی علاج پوچھا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد علیہ ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ پیارا پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آئیے اس کو سماعت کریں. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاق، جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ غنی بھی ہو جائے گا، دولت مند بھی ہو جائے گا اور اس معاملے کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حل ہو جائیں گے. یعنی کہ فرض جو ہے اس سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، سنت اور فرض کے درمیان 41 دن تک 550 بار آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا رزاق. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی جاری رکھیں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد خوشخبریاں ملیں گی. اور اسی طریقے سے آپ نے دل کے درد کے لیے پوچھا تھا تو اس کا روحانی علاج بھی سن لیجئے. یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی. اس کو 7 مرتبہ پڑھیں. جہاں پہ تکلیف ہوتی ہے دل پر ہاتھ رکھ کے، زیادہ کی کوئی قید نہیں. 7 مرتبہ یا اللہ قوینی و قلبی پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ چاہے گا تو جلد شفا ہوگی اور دل کے مرض سے بھی نجات عطا ہوگی، ملے گی انشاءاللہ. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی. انہوں نے اپنے گھر والوں کا استخارہ کروانا چاہا تھا کہ ان کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ تیز رہتی ہے، بلڈ پریشر بھی رہتا ہے. تو ان کا استخارہ کیا. استخارے میں تو کوئی نظر بد، عملیات، بندش، جادو جنات وغیرہ کے ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں، محفوظ ہیں ان چیزوں سے. استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ آپ کے گھر والے روزانہ 115 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام ہیں، یا مؤمنو
یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل تندرست ہو جائیں گے، صحت نصیب ہوگی، توانائی نصیب ہوگی، شفا بھی اللہ کے کرم سے نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ کے گھر والے 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل صحت نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد محمد اقبال بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ 15 سال سے آپ کے کمر میں درد ہے، موروں میں درد ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آپ کو موروں کے درد سے شفا نصیب فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا اور استخارے میں اشارہ آیا کہ بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، تسلی رکھیے کہ بیماری بھی یہ سبب رحمت ہوا کرتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے موروں کا درد یہ جاتا رہے گا۔ اگر یہ روحانی علاج آپ کو مشکل محسوس ہوتا ہو یا یاد نہ ہوا ہو تو مدنی پنسورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مغنیو، یا مغنیو یا مغنیو، صرف 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر پہ پھیر لیں، یا جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں پر آپ دم کر کے یہ دونوں ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ سکون محسوس کریں گے اور افاقہ محسوس کریں گے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ اس کی تکرار کرتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ تمام درد جسمانی جو بھی امراض ہوں گے، درد وغیرہ ہوں گے، چاہے گھٹنوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل یہ درد ختم ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ اگر ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہو، پٹھوں میں درد ہوتا ہو، جیسے ہماری بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، بزرگ ہیں، تو اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ یا غنیو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جہاں پر درد ہے صرف 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آئیے مزید کالز کی طرف ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر میں تھوڑی پریشانی چل رہی ہے، میں نے اپنے ابو کا استخارہ کروانا ہے۔ میرے ابو کا نام محمد بوٹا ہے اور اب میرے ابو کی امی کا نام نور بری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ بالکل انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ناصر علی، گاؤں کا نمبر 555 گاف بے امام کنجن۔ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک بہن ہے، ان کے گلے میں ایک رسولی ہے اور اس کے ساتھ ان کا معدہ بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم نے بہت زیادہ علاج کرایا ہے لیکن آرام نہیں آیا، تو برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناصر بھائی، بالکل انشاءاللہ ہم استخارہ بھی کریں گے، آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ صحیح، میں مختار بول رہا ہوں لاڑکانہ سے۔ میں میرا کاروبار ہے، دکان ہے کپڑے کا، وہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے میرا چھوٹا دکان تھا تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی دکان بھی بڑھایا ہے، کاروبار بڑھایا ہے الحمدللہ، بس دل پر ہی پیچھے جا رہا ہوں، قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور بہت پریشان، ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، آپ کو قرضے سے نجات عطا فرمائیں، آپ کے روزگار میں برکت عطا فرمائیں۔ بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو استخارہ بھی کریں گے، آپ کو روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتائیں گے۔ آپ تمام ہی اسلامی بھائی درود پاک پڑھیے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، اپنے والد صاحب کا استخارہ کروانا چاہا، محمد بوٹا۔ تو آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور آپ کے گھر پہ بھی نظر بد ہے جس کی وجہ سے آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لا حول شریف کی کثرت کریں، آپ کے والد صاحب لا حول شریف کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، روزانہ 60 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل 99 بلائیں دور ہو جائیں گی، اور ان میں آسان ترین بلا جو ہے وہ ہے پریشانی۔ تو 60 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد محمد ناصر بھائی نے کال کی، اپنی بہن کا مسئلہ بتایا کہ گلے میں رسولی ہو چکی ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے۔ تو اب اس کے حل کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کی ہمشیرہ روزانہ درود شفائے امراض یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں درود شفائے امراض تحریر فرمایا ہے، آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، اور اس درود پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس درود پاک میں باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے۔ تو روزانہ درود شفائے امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو گلے میں رسولی ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ یہاں پہ ناصر بھائی میں آپ کو ایک مشورہ بھی پیش کروں گا، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہوں تو وہاں سے آپ اپنی ہمشیرہ کے لیے کارڈ کا عمل لازمی کروائیں، اور ایک ہوتا ہے پلیٹوں والا عمل۔ اب ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر جب تشریف لائیں گے تو وہاں پر پلیٹوں والا ایک عمل بتایا جائے گا، تو اپنی ہمشیرہ کے لیے آپ وہ پلیٹوں والا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ گلے میں رسولی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد مختیار بھائی نے کال کی۔ مختیار بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ آزمائشوں میں ہیں جس کی وجہ سے کام میں برکت نہیں ہے، پہلے جیسا آپ کا کام نہیں رہا، اور قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے اور آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ مختیار بھائی پہلے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا صدقہ نکالیں، کہ صدقہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اپنا صدقہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وقتاً فوقتاً صدقہ نکالتے رہیں، فرائض کی پابندی کیجیے، اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو فرائض کی پابندی کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے، اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے بھی الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت کے بھی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرضہ اتارنے کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے مختیار بھائی آپ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، بہت ہی آسان ہے، دعا ہے ایک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا تمام قرضہ یہ اتر جائے گا۔ اسے اسباب انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا تمام قرضہ یہ اتر جائے گا۔ اور اس دعا کی فضیلت تو اتنی ہے، اس دعا کے بارے میں حضرت
مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر وہ بھی قرضے میں مبتلا ہیں، بار قرض تلے دبے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر بالکل عمل کر سکتے ہیں۔ یہ دعا ہے، مدنی پنصورہ میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، وہاں سے بھی آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس مدنی پنصورہ موجود نہیں ہے وہ چاہیں تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے بھی یہ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں سے چاہے تو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ یہ وقت مختصر ہوتا ہے اور پھر بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ اسلامی بھائیوں کے استخارے ہم کر سکیں۔ لیکن اگر بالفرض جن اسلامی بھائیوں کے کالز سلسلے میں شامل نہیں کر سکے تو وہ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، یاد رکھیے اچھی نیت ہوگی نا تو اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس میں بھی آپ کے استخارے کیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت بھی روزانہ صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل پورے 20 گھنٹے صرف ایک ہی نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت صرف یہی ایک نمبر ہے جس پر استخارہ کیا جاتا ہے، وہ نمبر چاہے تو آپ بھی سماعت فرما لیں اور اپنے پاس تحریر بھی کر لیں، اس نمبر پر بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ وہ نمبر یہ ہے 02134858711۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر یقیناً ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، 02134858711، 02134858711۔ الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کی مقدس جذبے کے تحت ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ الحمدللہ علی احسانہ یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور یہ استخارہ بھی فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، کوئی پیسے وغیرہ اس استخارے کے نہیں لیے جاتے۔ اور یہ تو ایک استخارہ ہے، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ عز و جل بے شمار اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک روحانی علاج کے حوالے سے، استخارے کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے اوراد عطاریہ، تعویذات عطاریہ اور الحمدللہ مکتوبات بھی روانہ کیے جاتے ہیں، اور جن کے اخراجات بھی دعوت اسلامی برداشت کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس نمبر پر بھی ہم استخارہ کرواتے ہیں تو یہ نمبر بھی بزی ملتا ہے، تو یہ نمبر تو ایک ہے، یہ نمبر مزید 16 لائنوں پہ جم کرتا ہوا چلا جاتا ہے، 16 سیٹ لگے ہوئے ہیں، 16 لائنیں لگی ہوئی ہیں، مزید 16 لائنوں پر یہ نمبر جم کرتا ہے۔ مگر چونکہ ہم سے رابطہ کرنے والوں کی تعداد الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی سے رابطہ کرنے والوں کی تعداد، ہماری مجلس سے رابطہ کرنے والوں کی تعداد یہ ہزاروں لاکھوں میں ہے، صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے باہر سے بھی ہزاروں کالز جو ہے یہ آتی ہیں، جس کے سبب آپ کو نمبر بزی ملتا ہو، تو اس حوالے سے بھی پریشان نہ ہو۔ دوسرا حل بھی الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس نے پیش کر دیا ہے، وہ کیا کہ ہماری مجلس نے، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ نے دعوت اسلامی کی IT مجلس کے تعاون سے یہ نکالا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کی سروس موجود ہے، وہاں پر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا کر استخارہ کروا لیں، روحانی علاج بھی معلوم کر لیں، اور یہ جو نمبر ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا 02134858711، اس نمبر پر اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں، جبکہ بذریعہ ویب سائٹ اسلامی بہنیں بھی استخارہ کروا سکتی ہیں اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتی ہیں، بذریعہ ویب سائٹ اسلامی بہنوں کے لیے یہ سہولت میسر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا، آپ بھی میرے ساتھ بآواز بلند اس مدنی مقصد کو دہرا لیجئے: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ چاہے تو نوٹ فرما لیجئے: سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے: سلسلہ روحانی علاج
اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جو بار قرض تلے دبے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین اپنے کرم سے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔